الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى القرآن المجيد في شأن حبيبه المخبر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ محبوب ربی اول کی آمد ہے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ عنقریب جلوہ فرما ہونے والا ہے، اور یہ وہ مہینہ وہ شانوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حضور سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی اپنی امت میں اس بات کا اعلان کرتا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا کر بھیجے گا اور ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر بھیجے گا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہیاں دیتے آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کرتے آئے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، ہر نبی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کرتا نظر آیا۔ یعنی آپ انبیاء اپنی امت میں تشریف لاتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے اور ساتھ ساتھ کے پیغام بھی پہنچاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ایک ایسا نبی بھیجے گا جسے ختم نبوت کا تاج عطا فرمائے۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ سے پیارے آقا علیہ السلام پر آ کر نبوت کا معاملہ ختم نبوت تک پہنچا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگانی تو معجزات سے بھری ہے۔ حضور علیہ السلام کی جوانی، حضور کا مکے میں رہنے والا دور جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، پھر مدینہ طیبہ میں رہنے والا وقت جس کو مدنی دور کہا جاتا ہے، پھر حضور علیہ السلام کا بچپن سے لے کر دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک کا دور، یہ سارے معاملات پر اگر غور کیا جائے، حضور علیہ السلام کی ایک ایک پل کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بطور احسان ہمیں عطا کی۔ حضور علیہ السلام نے ابھی جب دنیا میں آنا تھا، ابھی جب آپ کی ولادت بظاہر نہیں ہوئی تھی، ویسے تو پچھلے جمعے کو ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا اول نبی بنایا کہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور ایسا آخر نبی بنایا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ لیکن بظاہر حضور دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا کے معاملات کیا تھے؟ پہلے کے نبی جب انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا، نبی کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے، نبی کسی خاص علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے، نبی خاص لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے، اور نبی انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے۔ یعنی پہلے کے انبیاء آئے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے، پہلے کے انبیاء آئے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے، پہلے کے نبی آئے ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے، پہلے کے نبی آئے ایک خاص خطے کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتا ہے، آپ کی نبوت کا وقت آتا ہے، آپ کی ولادت کا وقت آتا ہے، آپ کے دور کی حسین گھڑیوں کا وقت آتا ہے، اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب میں پہلے بھی نبیوں کو بھیجتا تھا۔ پہلے نبی خاص قوم کی طرف ہوتے تھے، پہلے نبی خاص لوگوں کی طرف ہوتے تھے، پہلے نبی خاص خطے کی طرف ہوتے تھے۔ پیارے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح اس وجہ سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہر چیز کو انتظار تھا، چاہے وہ جاندار تھے، چاہے وہ بے جان تھے، چاہے وہ انسان تھے، چاہے وہ جانور تھے، چاہے وہ چرند تھے، چاہے وہ پرند تھے، چاہے وہ شمس و قمر تھے، چاہے وہ لیل و نہار تھے، چاہے وہ شجر و حجر تھے، کائنات کی ہر چیز حضور کی آمد کی منتظر تھی کہ کب مصطفیٰ جن رحمت دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ہم بھی ان کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور حضور کی آمد پر رونا، حضور کی آمد پر مختلف قسم کی باتیں لے کر بیٹھ جانا، حضور کی آمد پر چلانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ اس سے قبل یہ سنیے، حضرت علامہ سہیلی فرماتے ہیں شیطان اپنی پوری زندگی میں 4 بار چلا کر رویا، 4 بار شیطان پوری زندگی میں رویا۔ نمبر 1، جب اس کو جنت سے نکالا گیا، ملعون ہو گیا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے فرمایا کہ سجدہ کر، وہ کہنے لگا میں نہیں کروں گا۔ فرمایا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو آج بھی جو نبی کو خود سے بہتر سمجھے وہ سمجھ لے وہ شیطان ہے۔ شیطان نے نبی کو اپنے سے بہتر سمجھا تھا، انسان نبی کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا۔ تو جب اس کو ملعون کیا گیا اس وقت رویا، اس کے بعد جب اس کو زمین پر بھیجا گیا تب رویا، تیسری بار جب سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تب رویا، چوتھی بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب بڑا زور و شور سے رویا۔ حضرت اکرمہ سے روایت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو شیطان نے چیلے چماٹوں کو جمع کیا، اپنے چمچوں کو جمع کیا اور کہنے لگا ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے جو ہمارا کام بگاڑ دے گا، ہم جو معاملات کرتے ہیں، جو لوگوں کی عبادتوں میں خلل ڈالتے ہیں، لوگوں کو برائیوں کی طرف ابھارا ہوا ہے، وہ ہمارا کام بگاڑ دے گا۔ اب شیطان کے چیلے کہنے لگے اس سے پہلے کہ وہ کام بگاڑے تم جا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈال دو۔ شیطان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، بچپن ہے ابھی پیدا ہوئے، قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جا کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور شیطان اس سے قبل کہ مصطفیٰ کے قریب ہوتا آپ اس کو ٹھوکر مارتے ہیں، جبریل امین شیطان کو ٹھوکر مارتے ہیں اور جبریل کی ٹھوکر سے شیطان مکہ مکرمہ سے دور مقام عدن میں گرتا ہے۔ اور مقام عدن کا اس وقت کا حساب لگایا جائے، بندہ 1 مہینے تک سفر کرتا رہے، 1 مہینے سفر کرنے کے بعد عدن کے مقام تک پہنچے گا۔ یہ یمن کا ایک شہر ہے۔ حضرت جبریل امین نے اس کو ایک ٹھوکر ماری، جب وہ مصطفیٰ کے پاس جانے لگا آپ کی ایک ٹھوکر سے شیطان اتنی دور جا گرا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر رونا یہ شیطان کا کام ہے، رحمان کے بندوں کا کام نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ قریب آئے، جیسے بھی 1-2 دن کے بعد آ جائے گا، اب بہت سارے لوگوں کو غریب کی بیٹیاں یاد آ جائیں گی، بہت سارے لوگوں کو بیوائیں یاد آ جائیں گی، بہت سارے لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے درد اٹھیں گے، بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے دکھائی دیں گے۔ حالانکہ محرم گزرا کوئی غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی، سفر المظفر کا مہینہ گزرا کوئی غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی۔ وہ بھائی یہ ایسا معاملہ کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے بہتر یہ تھا کہ فلاں غریب کی بیٹی کا نکاح کر دیتے۔ بھائی یوں کہو کہ نکاح بھی کر دیتے اور مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد بھی منا دیتے، اتنی مزے کی بات۔ اور یہ صرف میری اور آپ کی بات نہیں، میں بھی صرف ولادت کے تذکرے لے کر بیٹھا ہوں، انشاءاللہ پورے مہینے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے حضور کا میلاد کرنا۔ میلاد کا ترجمہ کیا ہے؟ میلاد کو انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کریں مطلب ہوتا ہے ہیپی برتھ ڈے۔ میلاد کا انگلش کا ترجمہ کیا ہے جی؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہیں، یہاں کر لیں ٹو آقا علیہ السلام۔ تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جب ہم مناتے ہیں، کوئی قرآن و حدیث کا خیال نہیں آتا، کوئی غریب کی بیٹی کا خیال نہیں آتا، لیکن ہیپی برتھ ڈے ٹو آقا علیہ السلام منائیں تو پتہ نہیں ساری باتیں کہاں سے یاد آ جاتی ہیں۔ تو حضور کی ولادت سے، ولادت پر چرچے کرنے سے، حضور کی ولادت پر خوشیاں کرنے سے، حضور کی ولادت کو منانے سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان حضور کی ولادت پر رویا تھا۔ رحمان کے بندے حضور کی ولادت پر نہیں روئے، بلکہ میں بیان کر رہا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی آمد کا منتظر تھا کہ کب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی امتی بناتا ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے انسانوں کو امتی بننے کا شرف ملا، جتنے بھی نبی آئے
انسانوں کی طرف نبی بن کر آئے، مگر مصطفیٰ جان رحمت جس طرح انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، میرے آقا حیوانات کے لیے بھی نبی بن کر آئے. جس طرح شمس و قمر کے لیے نبی بن کر آئے، میرے آقا شجر و حجر کے لیے بھی نبی بن کر آئے. جس طرح لیل و نہار کے لیے نبی بن کر آئے، میرے آقا زمین و آسمان الغرض کائنات کے ہر ذرے کے لیے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے. اس لیے حضور کی آمد کا کائنات کے ہر ذرے کو انتظار تھا. پھر جب یہ اعلان ہوا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں، یا یہ اعلان ہوا کہ جلوہ فرما ہو گئے ہیں، علماء لکھتے ہیں عرب کا وہ علاقہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے قبل قحط سالی کا شکار تھا. کھانے پینے کی کمی تھی، پانی کی کمی تھی، اناج کی کمی تھی، جانور کمزور ہو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے. لیکن جب دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، ننے قدم جب اس دنیا پر لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب جو قحط سالی کا شکار تھا، اس عرب کی قحط سالی کو سبز سالی سے بدل دیا. وہ عرب جہاں پر فصلیں اگ نہیں رہی تھی، جہاں پر جانور دبلے پتلے ہو رہے تھے، جہاں پر کھانے کو خوراک نہیں تھی، پینے کو پانی نہیں تھا، مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف لاتے ہیں، اللہ خوراک کے بھی ذخیرے عطا فرماتا ہے، اللہ پانی کے بھی ذخیرے عطا فرماتا ہے، اللہ جانوروں کو بھی صحت عطا فرماتا ہے، چرند پرند چہچہانے لگتے ہیں، گویا کہ باغ عالم میں باغ بہاری چھا جاتی ہے. اور پھر جب حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں حضرت آدم سے نور چمکا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریب فرمایا، آپ کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا، فرشتے صف باندھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. ایک دن آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا رب عز و جل، یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، ہم نے تیری پشت میں اپنے محبوب نبی کا نور رکھا ہے، یہ اس کی زیارت کرنے کے لیے تیرے پیچھے جمع ہوتے ہیں. عرض کی مولا میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی تو دکھا تیرے محبوب کا وہ نور کیسا ہے. اللہ کے حکم سے وہ نور جو آدم کے پشت میں تھا، آدم علیہ السلام کے پٹھوں میں آتا ہے، آپ اس نور کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. پھر اس نور سے آپ کی پیشانی چمکتی ہے، اور ایسی چمکتی ہے جیسے آسمانوں کا سورج چمکتا ہے، ایسی چمکتی ہے جیسے اندھیری رات میں چاند چمکتا ہے. ایک مرتبہ عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، آپ کی پیشانی سے پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے. عرض کرنے لگے مولا پیشانی سے پرندوں کے چہچہانے کی طرح کی آواز آ رہی ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا میرے محبوب کا نور جو تجھ میں جلوہ فرما ہے، جب میری تسبیح کرتا ہے، اس کی تسبیح کی آواز پرندوں کے چہچہانے کی طرح سنائی دیتی. تو اس نور نے حضرت آدم کو چمکایا، پھر یہ نور حضرت شیش میں منتقل ہوا، کے شہزادے حضرت شیش سے حضرت انوش میں منتقل ہوا، حضرت انوش سے حضرت کینان میں منتقل ہوا، حضرت کینان سے حضرت ادریس میں منتقل ہوا. یہ نور پاک اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبدالمطلب سے حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں چمکتا. پھر حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں جب چمکا، پھر کیا ہوا؟ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کی ولادت کے وقت اس دنیا کو اللہ نے کیا شامل دی. چنانچہ حضرت آمنہ فرماتی ہے، ایک روز جب حضور کی ولادت کی گھڑیاں قریب تھی، ایک روز کہتی میں نے خواب دیکھا، کسی نے خواب نے کہا، خواب میں کہنے والی کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی جو سردار الانبیاء ہوں گے، جن کو اللہ نبیوں کا سردار بنائے گا، اس نبی کی ماں بننے والی. تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے خواب میں ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ اس امت کے سردار اور نبی کی والدہ بننے والی ہیں. ان کی ولادت کے وقت ایک نور روشن ہوگا جس سے بصرہ اور شام کے محلہ چمک جائیں گے، اور جب ان کی ولادت ہو، سنو، ان کا نام محمد رکھیے گا. اور ایک روایت میں آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں کوئی آ کر کہہ رہا تھا عنقریب آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، ان کا نام احمد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام جہانوں کا سردار بنائے گا. محدث ابو نعیم فرماتے ہیں ولادت باسعادت کا وقت آیا، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا جنت اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں. اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی میں اس سال، جس سال مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے حضور کی آمد کی خوشی میں ہر عورت کو
کو بیٹا عطا فرمایا، جن کی حامل اولاد ہونے والی تھی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے آمنہ آپ خیر العالمین یعنی تمام جہانوں میں سے سب سے بہترین انسان کی والدہ بننے والی ہے، اور جب ان کی ولادت ہو جائے ان کا نام محمد رکھیے گا۔ مزید بتاتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا میں گھر میں اکیلی تھی، حضرت عبد المطلب طواف کرنے میں مصروف تھے، پیر شریف کا دن تھا، میں نے دل ہلا دینے والی آواز سنی، پھر مجھے لگا جیسے ایک پرندے نے سفید پروں سے مجھے ٹچ کیا، مجھے مس کیا، اس سے میرا خوف جاتا رہا۔ پھر کہتی ہے مجھے سفید رنگ کا شربت پلایا گیا، پھر مجھے دودھ پلایا گیا، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے شربت پیا تو مجھ سے بلند نور روشن ہو گیا، پھر لمبے قد کی عورتوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا، میں سمجھی عبد مناف کی خواتین ہیں، ابھی میں تعجب میں تھی کہ انہیں میرے بارے میں کیسے علم ہوا۔ ایک عورتوں میں سے ایک عورت بولی میں حضرت آسیہ ہوں، دوسرے نے کہا میں حضرت مریم بن عمران ہوں، اور بقیہ عورتیں فرمایا یہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے حوروں کو بھیجا ہے۔ جب حضور کی ولادت کی گھڑیاں ہیں، حضرت آسیہ حضرت مریم جن کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں موجود ہے آمنہ کے پاس ہیں، جنت سے حوریں آئی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی میری حالت دشوار ہو رہی تھی، عجیب سی آوازیں مجھے بار بار خوف زدہ کر رہی تھی، میں نے دیکھا زمین و آسمان تک سفید دیباج یعنی ایک ریشم کا کپڑا لٹکا دیا گیا، اور کچھ لوگ چاندی کے برتن لیے ہوا میں کھڑے ہیں، مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ فرما رہی ہیں مجھے پسینہ آ رہا تھا جس کی بوندیں موتی جیسی تھی اور خوشبو مشک جیسی تھی۔ پھر اچانک پرندوں کا ایک غول، ایک جھنڈ آیا جن کی چونچوں میں زمرد قیمتی پتھر تھے، جن پر یاقوت تھے لگے تھے، میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، میں مکے میں رہ کر زمین کے مشرق کو بھی دیکھ رہی تھی، زمین کے مغرب کو بھی دیکھ رہی تھی۔ میں مکے میں رہ کر زمین کے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹائے، مکے میں رہ کر شام کے محلات کو میں نے ملاحظہ کر لیا۔ پھر فرماتی ہیں اب وقت ولادت آیا، خواتین نے مجھے گھیر لیا، جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے، کہتی ہیں میں نے دیکھا وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ربیع الاول میں جھنڈے کیوں لگاتے ہو، ان کے لیے حضرت آمنہ کا جواب ہے، فرماتی میں نے دیکھا ولادت کی گھڑیاں قریب ہیں، جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا اور ایک کعبے کی چھت پر گاڑا، اور اسی دوران محمد مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی۔ تو یہ جھنڈے لگانا جبریل امین کی ادا ہے، جھنڈے لگانا جبریل امین کی سنت ہے۔ شاید کہتا ہے جبریل امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش پورا پھریلا صبح شب ولادت، کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے، مصطفیٰ جان رحمت حالت سجدہ میں تھے، شہادت کی انگلی اٹھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے فرماتی ہے خارج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، فرماتی ہے جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی مجھ سے نور نکلا، اور ایسا نور نکلا جس سے میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب حضرت آمنہ حضور کی امی جان وہ فرماتی ہے کہ مجھ سے نور نکلا، کیا فرماتی ہے جی مجھ سے، بولے ذرا کیا فرماتی ہے مجھ سے، اور آج انسان کہتے ہیں حضور ہماری طرح انسان تھے، بھائی ہم آپ کی مانیں حضور کی امی جان کی مانیں۔ حضور کی امی جان فرما رہی ہیں کہ حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، حدیث کے الفاظ ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور ایسا نور نکلا کہ اس نور کی چمک سے میری آنکھوں میں یہ طاقت آئی۔ اب مکے بیٹھ کر اگر شام کا سفر کا حساب لگایا جائے، مکے میں گھر کے اندر موجود ہے، دیوار ہے، راستے میں پہاڑ ہے، جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، سینکڑوں میل کی دوری پر جا کر شام ہے۔ کہتی ہے میں مکے میں تھی، اپنے گھر میں تھی، مصطفیٰ کے نور کی چمک آنکھوں میں پڑی، اللہ نے ایسی طاقت دی کہ مکے میں بیٹھ کر میں نے شام کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا جی جس نور کی چمک حضرت آمنہ کی آنکھوں میں یہ طاقت پیدا کر دے کہ مکے میں رہ کر شام کو دیکھ لے، اس نور کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس نور کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جو نور مکے میں رہ کر حضرت آمنہ کو
وہ شام کے محل دکھا سکتا ہے، وہ نور آج بھی مدینے میں رہ کر اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ تو کہتی ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہے پھر آسمان سے ایک بادل اترا، بادل نے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ اللہ اکبر، بندہ تصور میں جا کے سنے نا، مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی ہے، ولادت ہو گئی، بادل آ رہا ہے آسمان سے، آسمان نے اس بادل نے مصطفیٰ کو ڈھانپ لیا ہے۔ کہتی ہے پھر وہ مصطفیٰ مجھ سے اوجھل ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ بھائی کہنے والا کہہ رہا تھا محمد مصطفیٰ کو مشرق کی بھی سیر کروا لاؤ، مغرب کی بھی سیر کروا لاؤ، ان کو سمندروں میں بھی لے جاؤ، ان کو پوری کائنات میں لے جاؤ، تاکہ ساری کائنات کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ ساری کائنات حضور کے حلیہ کو بھی جان لے، حضور کے اوصاف کو بھی جان لے، حضور کی صفتوں کو بھی جان لے۔ کہتی ہیں یہ معاملہ ہوا، بادل پھٹ گیا، اور خطیب بغدادی فرماتے ہیں، کہتی ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے پھر دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی اعلان کرنے والا کہتا ہے واہ 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 کیا خوب ہے، محمد مصطفیٰ کو ساری دنیا پر قبضہ عطا فرما دیا گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ کو ساری دنیا پر قبضہ عطا فرما دیا گیا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں جو محمد مصطفیٰ کے قبضے میں نہ ہو، کائنات کی کوئی چیز نہیں جو مصطفیٰ کی فرما بردار نہ ہو، کائنات کی کوئی چیز نہیں جو مصطفیٰ کی اطاعت گزار نہ ہو۔ اب فرماتی ہے اب کی بار جب بادل سے حضور واپس آئے ہوئے، اب کی بار میں نے دیکھا حضور کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، بدن مبارک سے پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ کہتی ہیں انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو لگایا، کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا لگایا، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضور کی ولادت ہوئی۔ اور پھر واقعہ تھوڑا طویل ہے، اگلا کوشش کرتا ہوں اس کو کلوز کروں۔ ولادت کا واقعہ ہے آپ کی، علامہ ابن حجر مکی شافعی نعمت الکبریٰ میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 52۔ کہتے ہیں ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، حضور کی ولادت کے وقت کا واقعہ۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کولنج یعنی بڑی آنکھ اور جزام کے مرض میں مبتلا تھی، ساتھ ساتھ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ عامر یمنی اس وقت غیر مسلم تھا اور اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا تھا اے بت ہم تیری عبادت کرتے میری بیٹی کو شفا دے، اے بت ہم تیری عبادت کرتے میری بیٹی کو صحت دے۔ سالوں گزر گئے لیکن بت پتھر کا تھا، اس نے کیا مدد کرنی تھی، کیا شفا دینی تھی، کیا اس کی بات سننی تھی۔ ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگا ہم کب تک اس گونگے بہرے خدا کو پوچھتے رہیں گے، کب تک اس گونگے بہرے بت کی عبادت کرتے رہیں گے، یہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، نہ ہماری دعائیں مانتا ہے نہ ہماری باتوں پر عمل کرتا ہے، ہم جو دعا کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے ہم صحیح دین پر نہیں ہیں۔ بیوی کہنے لگی اچھا ایسا کر تو اکیلا نہ جا، ہمیں بھی ساتھ لے لے، ہم مل کر دین کے سیدھے راستے کو تلاش کرتے ہیں، کیا پتا اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ دونوں میاں بیوی چھت پر بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے، ولادت کی گھڑیاں قریب اور یہ میاں بیوی چھت پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان پر پھیل گیا، ولادت کی گھڑیاں قریب ہیں، یہ باتیں کر رہے جانے کہ ایک نور آسمان پر پھیل گیا، اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی۔ ان لوگوں کی آنکھوں سے اللہ نے گمراہی کے پردے ہٹائے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر فرشتے صف باندھے زمین پر تشریف لا رہے ہیں، زمین پر تشریف لا کر صف بنا کر، کون جی فرشتے صف بنا کر مکے پر موجود ایک گھر کو گھیرے میں لے رہے ہیں، ایک گھر کو گھیر لیا۔ کہتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں نے مکان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے، درخت جھکے ہوئے ہیں، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے لوگوں مبارک ہو، سچے اور آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اے لوگوں مبارک ہو کہ ختم مرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر یمنی کہتا ہے میں نے اپنے جھوٹے خدا کو دیکھا، وہ بھی زمین پر اوندے منہ پڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا شعر
تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ حضور کی آمد سے قبل کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے، حضور آئے 360 اوندے منہ گرے اور گر کر چکنا چور ہو گئے۔ تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ کہتے ہم نے دیکھا ہمارا وہ بت بھی زمین پر اوندے منہ پڑا ہے۔ آمین اپنی بیوی کو بولا ذرا اسے دیکھو تو صحیح کیسے سب نیچے کیا، زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بے جان پتھر کا بت اللہ کے حکم سے بولا خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے، وہ ذات پاک پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شر بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی کہ جن کی آمد کا ہر ایک کو انتظار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ وہ آخری نبی کہ جن سے درخت بھی باتیں کریں گے، وہ آخری نبی کہ جن سے پرندے بھی باتیں کریں گے، وہ آخری نبی جو پتھروں کی بولی کو بھی جانتا ہوگا، وہ آخری نبی جو جانوروں کی بولی کو بھی سمجھے گا، اور جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، اللہ نے اس نبی کو دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ یہ سن کر عامر یقینی کہنے لگا اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آدھی بات کی ہے۔ اس بت نے کہنے لگا آدھی بات کی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ وہ جو نبی آیا ہے جس سے درخت بھی باتیں کریں گے، پرندے بھی کریں گے، پتھر بھی کریں گے اور یہ سمجھیں گے بھی، وہ نام کیا ہوگا؟ اس قیدی آواز نے کہا ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ ہوگا، صاحب زمزم و صفا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے، ان کی زمین پاک مکہ مکرمہ ہوگی، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہوگی۔ جب وہ چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا، جب وہ چلیں گے بادل ان پر سایہ کرے گا، بلکہ کہتے نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، عامر یمنی کی وہ بیٹی جو چلنے سے بھی معذور تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، نیچے سے اٹھ کر باپ کے پاس چھت پر آتی ہے، کہنے لگی ابا جان یہ نور کیسا ہے؟ ابا کہنے لگے بیٹا جی وہ جو تجھے تکلیف دی وہ تکلیف تیری کہاں چلی گئی؟ ہم سالوں سے دعائیں مانگ رہے تھے بت کے سامنے بیٹھ کر کہ میری بیٹی کو شفا دے، چلنا تجھے آتا نہیں تھا، تیرے قدموں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، اب تو خود چل کر چھت پر آئی ہے، وہ تکلیف کہاں گئی؟ بیٹی بولتی ابا جان میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی، میں نے اپنے سامنے ایک نور کی تجلی دیکھی، میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا یہ نور کیسا ہے؟ یہ بزرگ کون ہے جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے، حضور کے آباء و اجداد میں سے ایک شخص کا نام عدنان ہے جس سے پوری کائنات پر نور ہو رہی ہے، اور سنو ان کا نام نامی احمد اور محمد مصطفیٰ ہے، آپ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں پر درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا بچی کہہ رہی، میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا یہ دین حنیف پر ہے۔ پوچھا وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جنہیں محمد مصطفیٰ کا نور اٹھانے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی، محمد مصطفیٰ کا نور اٹھانے کی سعادت عطا فرمائی۔ میں نے عرض کی آپ کو میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ فرشتے نے کہا ہاں تم نبی احمد، الفاظ غور سے سننے ہیں، فرشتے نے کہا تم نبی احمد کے وسیلے سے دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وہ بچی کہتی ہے سنتے ہی میں نے اللہ کی بات میں دعا کی اپنے محبوب کے صدقے شفا دے، اللہ نے میری بیماری کو دور فرما دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی ہمارے ساتھ تو ہوتا، ہم وسیلوں کے قائل ہیں جی۔ فرشتہ کہہ رہا ہے، کہتے جی یہ کیسے مر کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہو، کہتے ہیں نبی مر کر مٹی ہو گئے۔ شہید کے بارے میں آج صبح فجر میں ہم نے درس سنا، اللہ شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ بھائی شہید جس نبی کا امتی ہے وہ مردہ نہیں تو نبی مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید کے بارے میں فرمایا مردہ اس کو نہ کہو، اس امت کا شہید مردہ نہیں، معاذ اللہ اس نبی کا اس امت کا نبی مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتی میں نے حضور کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ وقت کے دامن میں جگہ کم ہے، آخر میں واقعہ لے کر جا رہا ہوں۔ ان کا دل مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں گر گیا۔ مختصر کرتا ہوں، حضرت آمنہ کی بارگاہ میں گئے، طویل کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت آمنہ کی بارگاہ میں گئے، جا کر دروازے پر دستک دی، حضرت آمنہ نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، آنے کا مقصد بتایا، کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام جس کمرے میں جلوہ فرما تھے، اللہ اکبر، حضرت آمنہ اس کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی
جس میں دو جہاں کے آقا آرام فرما تھے، وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اسے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ اللہ 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 کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ پر انوار سے پردہ اٹھا، دیدار کرتے ہی ایک دم چیخیں نکل گئی، اتنا روئے کہ قریب تھا کہ رو رو کر مصطفیٰ کی محبت میں جان نکل جاتی، روح پرواز کر جاتی۔ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو آگے بڑھا، مبارک قدموں کو، ننھے قدموں کو ہاتھ لگا کر چوم کر اپنے آپ کو شرف بخشا، پھر واپس ہوئے۔ حضرت آمنہ فرمایا بس کافی ہو گیا۔ حضرت آمنہ نے واپس بھیجا، گھر کے دروازے سے باہر نکلے، اپنی بیوی کو کچھ دیر آگے چل کر کہتے ذرا ٹھہرو، جا کر آمنہ سے دوبارہ عرض کرو نا، ایک بار دوبارہ سونے نبی کا مدعا دکھائے، ذرا ٹھہر جاؤ، جا کر ذرا دوبارہ التجا کرو نا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائیں۔ چنانچہ آپ دوبارہ تشریف لے گئی اور جا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک بار دوبارہ مصطفیٰ ابھی پیدا ہوئے ہیں، ایک بار زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آمنہ نے پھر اجازت عطا فرمائی۔ جو ہی عامر یمنی نے حضور اکرم کو دیکھا، دیکھتے ہی دوبارہ حضور کے ننھے قدموں پر لپکا اور رو رو کر حضور کے ننھے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیوں کے واقعات ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی جب ولادت کی گھڑیاں قریب آ رہی تھی، میں نے دیکھا ایک نور مجھ سے آسمانوں کی طرف قریب آ رہا تھا، میں ڈری کہ نور کس بات کا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی وہ نور میرے گھر کے قریب آتا گیا، وہ نور میرے گھر کے قریب آتا گیا اور میں ڈر رہی تھی کہ آج یہ نور میرے گھر کے قریب کیوں آ رہا ہے۔ کہنے لگی اتنے اچانک نور کے اندر سے آواز آئی، اے آمنہ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی نوری مخلوق فرشتے ہیں، آج تیرے گھر میں اس لیے آ رہے ہیں کہ تیری گودی میں اللہ کا نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ شاید کہتا ہے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج یہ گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہی آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے دل پر اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، اے فخر نور انسانی۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک محبوب کریم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، گج بج کے حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ منانے کی آپ کا جشن ولادت، ہاں لیکن شریعت کے دائرے میں رہتا ہے۔ جشن ولادت کے چکر میں لوگ شریعت کو کراس کرتے ہیں، اس کی اجازت بالکل نہیں۔ جیسے لائٹنگ کرنی ہے، چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، اس کی اجازت بالکل نہیں۔ محفل کرانی ہے، محلے والوں کی نیند خراب کرتے ہیں، اس کی اجازت بالکل۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے حضور کی آمد کا جشن کرے۔ کیوں کرے؟ شاعر کہتا ہے کرو روشن گھر اپنے، لاؤ ہر پاس نوری بتیاں، رب آپ آسمانہ تے نوری بتیاں جلاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق۔